الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم ونبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، شعبان کی 15ویں شب جسے شب برات کہا جاتا ہے، یہ اسلام میں ایک بہت ہی اہم موقع ہے اور مسلمانوں کے لیے استغفار، توبہ اور اپنی مغفرت کرانے کا ایک عظیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع دیا گیا ہے۔ ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن یاد رکھیے گا کہ کسی بھی علمی اور شرعی عمل سے فائدہ اٹھانا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان کو پتہ ہو کہ جو آنے والا شریعت کا عمل ہے، شریعت کا حکم ہے، وہ کیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا، لیکن آپ اپنی آرامگاہ میں نہ ملے، اور میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنت البقیع میں چلی گئی۔ اس زمانے میں جنت البقیع کو بقیع الغرقد کہا جاتا تھا، یعنی بقیع کا قبرستان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے اور آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، آج اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لائے ہیں اور اب روئے زمین پہ تمام انسانوں کے گناہ معاف فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا دروازہ کھل چکا ہے۔ اور آپ نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ بکریوں کے جسم پہ جو بال ہوتے ہیں، ان بالوں سے زیادہ بھی اگر کسی کے گناہ ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور شب برات میں باقاعدہ کوئی عبادت یا کوئی کام یا کوئی نماز، اس کا حکم ثابت نہیں ہے۔ جو تمام اعمال ہیں، مثلا نماز پڑھنا ہے، مثلا قرآن کی تلاوت کرنا ہے، مثلا ذکر کرنا ہے، مثلا درود شریف پڑھنا ہے، یہ تمام اعمال انسان کی زندگی میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر وقت شامل ہونے چاہیے، اور اگر نہیں ہوں تو پھر اس طرح کی مبارک راتوں میں انسان خوب کوشش کرے، عمل کرے۔ اور اس سلسلے میں میرے محترم بھائیوں، 2 باتیں ہیں جس کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ پہلا یہ کہ شب برات کے موقع پہ ہماری نوجوان نسل وہ پٹاخے اور دھماکے کرنے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ یہ ہندوؤں کی جو ہولی تھی، کہتے ہیں کہ وہاں سے یہ سلسلہ یا دیوالی سے آیا ہے، اور مسلمانوں کے دین سے، شریعت سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے بدوباش سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے آنے والی نسل کو تباہی سے بچانا اور ان کو ہندوانہ رسومات کی طرف جانے سے روکنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ان کو یہ بات سمجھائیں کہ یہ رات نماز پڑھنے کی رات ہے، یہ رات قرآن کی تلاوت کرنے کی رات ہے، یہ رات ذکر کی رات ہے، پٹاخوں کی رات نہیں۔ دوسرا اہم ترین مسئلہ، جس کے میں سمجھتا ہوں پہلے مسئلے سے بھی زیادہ سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ شب برات میں قبرستانوں میں جانا اور وہاں پہ میلے لگانا، وہاں پہ پھولوں کی چادریں چڑھانا اور اگربتیاں جلانا، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ شروع میں نے حدیث پڑھی اور اس حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے تھے۔ تو دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بقیع گئے بھی تھے تو وہاں آپ نے ان اعمال میں سے کون سا عمل کیا ہے؟ اگر ہے تو ثابت کر دیجئے۔ آپ نے وہاں اگربتی جلائی ہو، آپ نے وہاں پھول چڑھائے ہوں، یا آپ نے وہاں پہ لائٹیں لگائی ہوں، یا آپ نے پورے مدینہ کو حکم دیا ہو کہ سب پہنچ جاؤ قبرستان، ایسا کوئی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ میں جو احادیث کا ذخیرہ ہے، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ زندگی میں بس ایک دفعہ اس طرح وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں قبرستان میں مرحومین کے لیے، مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ تو آپ بھی کبھی ایسا موقع ہو کہ قبرستان میں بدعات نہ ہوں، وہاں پہ میلہ کے سما نہ ہوں، وہاں پہ لائٹنگ اور پھول نہ ہوں، اپنے پیاروں کی قبروں پہ جائیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ بے دینی اور بدعت میں اعلی کار نہ بنیے گا۔
اس لیے کہ بے دینی سے دور رہنا واجب ہے اور سنت پر عمل کرنا یہ سنت ہے۔ تو سنت پر عمل کرنے کے لیے جب انسان واجب کی طرف چلا جائے اور وہ حرام کرنا شروع کر دے تو ایسے حالات میں علماء نے یہ باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ بدعات سے بچنا ضروری ہے اور سنت کے وہ اعمال جو اس کے علاوہ ہیں وہ کر لیے جائیں۔ شب برات میں آپ جاگ سکتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں عبادت کیجئے۔ فقہاء نے مسجدوں میں جمع ہونے سے بھی منع فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء اہل حق وہ ہمیشہ یہی مسلمانوں کو تلقین کرتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت کیجئے، اپنے گھروں میں کیجئے۔ اور اسی طرح شب برات کے اگلے روز روزہ رکھ لینا مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہو اور کوشش کریں تو روزہ بھی رکھ لیجئے، اس کے ساتھ 1-2 روزے اور بھی رکھ لیجئے تاکہ آپ کو عادت بھی ہو جائے۔ اور علماء کرام نے جو ایک روزہ رکھنے سے کہا ہے کہ کئی روزے رکھنا بہتر ہوتا ہے، اس پہ بھی عمل ہو جائے۔ تو شب برات کا مطلب کیا ہے؟ برات کہتے ہیں بری ہونے کو، گناہوں سے بری ہونے کو، عذاب سے بری ہونے کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے امتحانات سے بری ہونا، فتنوں سے، اس لیے شب برات کہلاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں ہر پیدا ہونے والے کا نام لکھا جاتا ہے، ہر مرنے والے کا نام لکھا جاتا ہے اور ہر انسان کا رزق لکھا جاتا ہے، اس کے آنے والے مقدر لکھے جاتے ہیں۔ اس رات میں ضروری ہے کہ ہم اور آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، عبادت بھی کریں، کوشش بھی کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آنے والے رمضان کا سلسلہ، تراویح، روزے، قرآن کی تلاوت ابھی سے اس کی تیاری شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ شب برات ہمارے آپ کے لیے مبارک بنائیں، قبول فرمائیں اور آنے والے تمام دینی شرعی مراحل میں خوب کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔